مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ ان کی شادی کا چرچا سننے سے پہلے دیوانوں آؤ ان کے والد محترم کی شادی کی بات سنتے ہیں۔ کون والد جن کے باپ کا نام حضرت عبد المطلب ہے اور جن کے 12 شہزادے ہیں؟ ان 12 شہزادوں میں ایک چمکتی پیشانی والا، ایک موہنی چہرے والا، ایک حسین زلف والا، ایک کشادہ سینے والا، ایک بہتر ہاتھ والا، ایک نورانی قدم والا شہزادہ ہے جسے دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ پیارے عبداللہ کیسے ہیں؟ جن کی تدبر، جن کے تفکر، جن کی دانائی، جن کی خردمندی، جن کی ہوش مندی، جن کی پاکیزگی کا چرچا مکے کے گھر گھر میں ہو رہا ہے۔ ایسا نوجوان ہماری نظر نے دیکھا نہیں۔ اے نوجوان، جب تو چلتا ہے تو تیرے چلنے کے حال کو دیکھ کر کے نوجوانوں کو چلنے پر رشک آتا ہے۔ اے نوجوان، جب تو کھاتا ہے تو تیرا کھانا لوگوں کو بڑا بھا جاتا ہے۔ اے نوجوان، جب تو بولتا ہے تو تیری بولی ہر ایک کے کانوں میں محبت کے رس کو گھول دیتی ہے۔ اے نوجوان، تیری جوانی کے تصدق کی قسمیں لوگ کھایا کرتے تھے۔ ایسا حسین نوجوان جس کے حسن پر نہ جانی کتنی حسینائیں قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ نصیبہ سب کے حصے میں آنا نہ تھا۔ یہ نصیبہ سب کے پاس کہاں، یہ تو اسی کے مقدر میں تھا جس کے لیے اللہ نے چن رکھا ہے، جس کے لیے خدا نے منتخب کر رکھا ہے۔ وہ کون شہزادہ ہے؟ آمنہ کے ذات سے منسلک ہونے والا شہزادہ جسے دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ جہاں یہ شہزادہ بالکل پاک باز ہے، وہی یثرب کی سرزمین پر رہنے والی حضرت وہب کی بیٹی ہے جسے دنیا سیدہ آمنہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ وہ بھی ایسی ہے کہ ان کے تقدس کی مثال دی جا رہی ہے، وہ بھی ایسی ہے کہ ان کی پارسائی کا چرچا ہو رہا ہے، وہ بھی ایسی ہے ان کی دانائی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی ایسی ہے ان کے حیا کا چرچا عورتوں کی جماعتوں میں ہو رہا ہے۔ ایسی حیا والی بچی ہم نے دیکھی نہیں ہے جس کے رنگ رنگ میں حیا اور پردہ مل رہا ہے، جس کے اٹھنے میں تکبر اور دانائی کی رانائی دکھتی نظر آ رہی ہے۔ ایسی پاکیزہ شہزادی ہے، رشتہ کہاں ہو تلاش رہے ہیں پیارے عبد المطلب بھی تلاش رہے ہیں اپنے بیٹے کے رشتے کو، اور ادھر حضرت وہب بھی تلاش رہے ہیں اپنی بیٹی کے رشتے کو کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی شہزادہ مل جائے، ایسا حسین نوجوان مل جائے جو پاکیزہ بیٹی کے لیے پاکیزہ دولہا ہو، پاکیزہ رشتہ ہو، پاکیزہ بیٹا ہو، تلاش ہو رہی ہے۔ ایک رات ایسی آتی ہے، حضرت وہب اپنے گھر کے اندر ہے اور آپ کی پیاری اکلوٹی بیٹی سیدہ آمنہ اپنے ماں کے پاس بیٹھی بھی ہے۔ بیٹھے بیٹھے رات میں گفتگو ہو رہی ہے، ماں کے پاس سر کو رکھتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتی ہے۔ شوہر اور بیوی یعنی حضرت آمنہ ماں اور ان کے والد محترم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آخر اس میری پیاری بیٹی کے لیے رشتہ کہاں سے ملے گا؟ مکے کے گھر گھر میں دیکھا گیا، کہیں کوئی نظر جمتی نہیں ہے، کہیں ایسا قرار ملتا نہیں ہے۔ یثرب کی گلیوں میں دیکھا گیا، ایسا حسین نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے جو ہماری بیٹی کی قدر کر سکے۔ یہ سوچ کر کے دونوں فکر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر پیارے عبد المطلب ہے کہ اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ماحول نہیں ہے کہ میرے عبداللہ کے لیے کوئی لڑکی مل جائے جو طیبہ بھی ہو، طاہرہ بھی ہو، پارسہ بھی ہو، زاہدہ بھی ہو، متقیہ بھی ہو، مکمل چمکتی پیشانی والی ہو، جو میرے بیٹے کے لائق ہو۔ یہ بھی تلاش میں ہے، وہ بھی تلاش میں ہے۔ چنانچہ تلاشتے تلاشتے حضرت عبد المطلب صحن کعبہ میں پہنچے۔ طواف آپ نے کیا، طواف کرنے کے بعد میں محراب کعبہ کو آپ نے پکڑا، غلاف کعبہ کے پاس پہنچے، چوما آپ نے غلاف کعبہ کو، اور چومنے کے بعد میں کہتے ہیں اے حرم کعبہ کے نظام کو چلانے والے خالق و مالک، اے محراب کعبہ کے تقدس کو ابھارنے والے خالق، اے محراب کعبہ کو عروج دینے والے خالق، میرے بیٹے کے لیے
کسی حسین بچی اور لڑکی کا انتخاب تو فرما دے جو بیٹے کے لائق ہو، کیونکہ میرا بیٹا چمکتی پیشانی والا، طہارت کا مجسمہ ہے، پیکرے صبر کا مجسمہ ہے، حیا کا مجسمہ ہے، کبھی گندگیوں کی جانب گیا نہیں ہے، نظروں کو بتایا، قدموں کو بتایا، ہاتھوں کو بتایا، مزاج کو بتایا، فکر کو بتایا، تمام برائیوں سے رو کے رکھا۔ اے کائنات کے نظام کو چلانے والے، بھیج دے کوئی اچھا رشتہ، بھیج دے، بھیج دے کوئی پاکیزہ رشتہ، بھیج دے۔ یہ دعا کر کے صحن کعبہ میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو صحن کعبہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ آنکھ بند ہوتی ہے تو خواب میں ایک اللہ کا بندہ آیا اور کہا اے میرے بیٹے، غم تو کرتا ہے کہ تیرے بیٹے کے لیے کون سے رشتے کا انتخاب ہو، کون سا رشتہ چنا جائے، تو فکر مت کر، یثرب کی سرزمین پر چلا جا، وہاں ایک رشتہ ہے جو وہاں کی بیٹی کا رشتہ ہے، وہی رشتہ تیرے بیٹے کے لیے مناسب ہے۔ ادھر جیسے ہی وہ خواب میں آئے، حضرت عبد المطلب کہتے ہیں آخر آپ ہیں کون جو خواب میں آ کر کے بشارت دے رہے ہیں؟ اے بیٹے مجھ کو پہچانتا نہیں، میں تیرا دادا ابراہیم خلیل اللہ ہوں۔ جیسے ہی آپ نے کہا جھوم جاتے ہیں، جھومتے ہیں، وہی ابراہیم خلیل اللہ اسی رات میں حضرت وہاب کے خام میں گئے اور جانے کے بعد میں کہتے ہیں اے میرے نور نظر تو فکر کرتا ہے، اے میرے لختے جگر تو غم کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے لیے کون سا رشتہ آئے گا، تو غم مت کر، تیرے گھر ایک رشتہ آنے والا ہے، وہ آئے گا متولی کعبہ بن کر کے، عبد المطلب کے روپ میں آئے گا، اس کا ایک حسین بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، اس کا رشتہ آئے تو اس کو بغیر سمجھے اس کو تو قبول کر لینا۔ تاریخ یہ کہتی ہے جیسے ہی وہ خواب سے بیدار ہوئے، انتظار کر رہے ہیں رشتہ کب آئے گا، ماحول کب ہوگا، انتظار پر انتظار ہو رہا ہے۔ 2-4 دن کا لمحہ گزرا کہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر کے یثرب کی سرزمین پر پہنچے۔ یہ یثرب کی سرزمین کون ہے؟ حضرت عبد المطلب کے ننیال کا گاؤں ہے جسے آج مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ گاؤں ہے جو حضرت عبد المطلب کا بھی ننیال ہے، حضرت عبداللہ کا بھی ننیال ہے اور ہمارے آقا کا بھی ننیال ہے۔ چنانچہ تاریخ یہ کہتی ہے پیارے عبد المطلب کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ صبح کا سفیدہ نمودار ہوا، عبد المطلب اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں جیسے ہی حضرت وہاب کے گھر پہنچتے ہیں، مکان کے دروازے کی کنڈی کو آپ نے کھٹکھٹائی اور جیسے ہی دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹائی ہے، حضرت وہاب نے دروازہ کھولا، کہا کیسے آئے ہو؟ بولتے آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ کس نے بھیجا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھیجا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے، گھر کے اندر لے گئے، بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد میں رشتہ جب طے ہو جاتا ہے تو ایک روایت تو یہ کہتی ہے یثرب ہی میں رشتہ طے ہو گیا، ایک روایت یہ کہتی ہے نہیں وہاں سے وہ چل کر کے مکے کی سرزمین پر آئے اور خود رشتے کو پیش کیا، اس کے بعد میں رشتہ طے جب ہو جاتا ہے